پیارے دوستو، ایک ظالم باپ نے اپنی ہی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد اس باپ پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا جس کو جان کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ویڈیو ہے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، بس آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھتے رہیے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں، یہ جو واقعہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ کوئی من گھڑت قصہ یا کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو پاکستان کے جھیلم ضلع ادرانہ گاؤں میں پیش آیا۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں کچھ بدنصیب لوگ ایسے ہیں جو ایسی شرمناک حرکت کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے پوری انسانیت شرمسار ہو جاتی ہے، یعنی کہ پوری انسانیت شرما کر رہ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ سبھی کو معلوم ہے اس دنیا میں باپ اور بیٹی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کا محافظ ہوتا ہے۔ ایک لڑکی، ایک عورت وہ دنیا میں کسی مرد پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتی ہے تو وہ ہوتا ہے اس کا باپ۔ ایک لڑکی دنیا میں جس کو سب سے زیادہ چاہتی ہے، جس سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، وہ ہوتا ہے اس کا باپ۔ پیارے دوستو، پاکستان کے ادرانہ گاؤں میں رہنے والی ایک ماں نے یہ سچا واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ ماں کہتی ہے، میرا شوہر بہت عیاش قسم کا ایک ظالم شخص تھا۔ وہ دن بھر شراب پینے میں لگا رہتا تھا۔ اس کو نہ گھر کی فکر تھی نہ ہماری۔ وہ کام بھی کچھ نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ ہم سب پر ظلم کیا کرتا تھا۔ میں اپنے 2 بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ گھر میں رہتی تھی۔ میرا شوہر ایک تو کچھ کماتا نہیں تھا اور ہمارے پیسوں کو لے جا کر شراب پیتا اور جوا کھیلتا تھا۔ اس لیے ہمارے لیے اب گھر چلانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ہم دن بھر کام کرتے، 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کما رہے تھے، اور اوپر سے میرا شوہر رات کو اپنے کچھ شرابی دوستوں کو لا کر ہمارے گھر میں بیٹھا دیتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا، ہم روز کی طرح اپنے کام پر چلے گئے۔ میری بیٹی اکیلی تھی۔ اس وقت میرا شرابی شوہر اپنے دوست کے ساتھ گھر میں آیا۔ گھر میں آنے کے بعد میری بیٹی کو آواز لگانے لگا۔ میری بیٹی ان لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، مگر میرا شوہر غصے سے چیخ کر اس کو آواز لگانا شروع کر دیا، جس سے ڈر کر میری بیٹی اس کے پاس چلی گئی۔ اپنی بیٹی کو سامنے دیکھ کر باپ کہنے لگا، ہمیں زور کی بھوک لگی ہے، ہمارے لیے کھانا بنا کر لاؤ۔ میری بیٹی ان کے لیے کھانا نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن ڈر کر رسوئی گھر چلی گئی اور کھانا بنانے لگی۔ پھر جب کھانا تیار ہو گیا تو میری بیٹی کھانا لے کر ان کے سامنے پہنچی۔ میری بیٹی پر جب میرے شرابی شوہر کے دوست کی نظر پڑی تو وہ کافی دیر تک غور سے میری بیٹی کو دیکھتا رہا۔ پھر جب وہ کھانا رکھ کر چلی گئی تو میرے شوہر کا شرابی دوست کہنے لگا، یار تمہاری بیٹی تو بڑی خوبصورت ہے اور جوان بھی ہے۔ ایک بات کہوں، تمہاری بیوی تو دن بھر گھر سے باہر رہتی ہے اور وہ بوڑھی ہو چکی ہے، اور تم تو ابھی ایک دم جوان لگ رہے ہو۔ کیوں نہ تم اپنی اس بیٹی سے نکاح کر لو، پھر تم دونوں مزے سے گھر میں رہنا۔ دونوں اس وقت شراب کے نشے میں اور شیطان ان پر غالب ہو چکا تھا، اس لیے اپنی دوست کی باتیں سن کر میرے شوہر نے کچھ نہیں کہا اور وہ ناراض بھی نہیں ہوا۔ اس نے ذرا بھی کچھ نہیں کہا کہ یہ تم میری بیٹی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو، بلکہ وہ اس بات کو سن کر خوش ہوا۔ اس وقت ایک باپ کو اتنی عقل نہیں آئی کہ اس نے اپنے شرابی دوست کو یہ نہیں بولا کہ تو پاگل ہو گیا ہے، میری بیٹی کے بارے میں تو ایسا کیسے بول رہا ہے، میں اس کا باپ ہوں، میرا نکاح اس
کے ساتھ کیسے کروا رہا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں، میرے شوہر نے نہیں کہا۔ اس وقت میرے شوہر پر شیطان غالب ہو چکا تھا اور کہنے لگا، یار یہ بات تو تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اگر میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا تو میرے دن اچھے سے گزرنے لگیں گے۔ پھر اتنا کہہ کر اپنے دوست کو گھر سے باہر بھیج دیا اور بولا، میں اس کے بارے میں سوچوں گا۔ پیارے دوستو، وہ ماں کہتی ہے کہ اس دوران میری بیٹی گھر میں اپنا کام کر رہی تھی اور وہ ان لوگوں کی بات کو سن رہی تھی۔ وہ لوگ اپنے کمرے میں بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے۔ پھر شام کو جب میں اپنا کام کر کے گھر لوٹی تو اس وقت میرا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ پھر رات میں ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور سونے کے لیے چلے گئے، اور اسی دوران میری بیٹی نے وہ ساری باتیں مجھے بتائی، لیکن میں نے اس بات پر بالکل بھی غور نہیں کیا۔ صبح پھر ہم لوگ اپنے کام پر چلے گئے۔ میرا شوہر اور میری بیٹی گھر پر موجود تھے۔ جیسے میرے شوہر نے یہ موقع دیکھا کہ ہم لوگ چلے گئے ہیں تو میرے شوہر نے اپنے شرابی دوست سے کہا کہ ایک قاضی کو لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا دوست ایک قاضی کو لے کر آ گیا۔ قاضی کو کچھ معلوم نہیں تھا اور قاضی کو بہت سارے پیسے دے دیے۔ پھر میرے شوہر نے دیکھا کہ میری بیٹی کمرے میں اکیلی ہے تو وہ اس کے کمرے میں گیا اور زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو باہر لے آیا۔ پھر اس سے کہنے لگا، چپ رہنا، میں تم سے نکاح کر رہا ہوں، اپنا منہ بند رکھنا اور جا کر چپ چاپ قاضی کے سامنے بیٹھ جاؤ، اور قاضی تم سے جو بھی کہیں اس کا ہاں میں جواب دینا۔ یہ سن کر میری بیٹی چیخنے چلانے لگی اور رونے لگی، مگر گھر میں اس کی باتوں کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر باپ نے بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ پھر جب یہ افسوسناک خبر ہم لوگوں نے سنی تو میرے شوہر نے ہم سب کو بہت مارا پیٹا، ہم سب کا منہ بند کروا دیا اور کہنے لگا، اگر اس کے بارے میں تم لوگوں نے کسی سے کچھ کہا تو جان سے مار دوں گا۔ کچھ دنوں تک ہم لوگوں نے ڈر اور شرم کے مارے کسی سے کچھ بات نہیں کیا۔ پھر تیسرے دن میں نے اپنے بھائیوں کو پیغام بھیج دیا۔ میرے بھائی آئے اور ہم کو اس کے چنگل سے نکال لے گئے۔ ایک ظالم باپ نے شراب اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر ڈالی۔ پھر وہ ظالم شخص دن رات شراب میں ڈوبتا گیا۔ وہ ہماری اتنی بددعا لے چکا تھا، کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ ہم نے ایک دن سنا کہ اس ظالم شخص پر وہ اپنے گھر میں تڑپ رہا ہے، اس پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ وہ بری طرح سے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کیونکہ اس کا پیشاب اور پاخانہ دونوں ہی بند ہو چکا تھا، اس کا پیٹ پھول چکا تھا، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسے ہی وہ 5 دنوں تک چیختا اور چلاتا رہا اور پھر ایک دن کچرے کے ڈھیر پر جا کر مر گیا۔ اس کو جنازہ دینے والا کوئی نہ تھا۔ میرے دونوں بیٹے تو اس سے نفرت کرتے تھے۔ پھر لوگوں نے لاوارث کی طرح اس کی لاش کو قبرستان میں دفنا دیا۔ پھر دوسرے دن کتے نے اس کی قبر کو کھود ڈالا اور اس کی لاش کو سبھی لوگوں کے سامنے نوچ نوچ کر کھانے لگے۔ دوستو، دیکھا آپ نے ایک ظالم باپ پر کس طرح سے اللہ کا عذاب نازل ہوا کہ اس کو کوئی کفن تک نہیں دے رہا تھا، بلکہ اس کی لاش کو کتے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ پیارے دوستو، اس عبرتناک واقعے کو، اس سچے واقعے کو آپ اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں تک شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔